الحمد لوليه والصلاة لأهلها اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسے ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن اس نقصان کی وجہ اور اس کا سبب کوئی ہمارا دنیا کے معاملے میں کسی کام کو چھوڑنا یا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ خسارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، ایک نماز چھوٹ گئی، تو گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال و دولت اگر انسان کا ضائع ہو جائے تو جتنا اس نقصان پر انسان کو افسوس کرنا چاہیے اور اس نقصان پر جتنا صدمہ ہونا چاہیے، ایک نماز کے چھوٹ جانے پر انسان کو اتنا ہی صدمہ ہونا چاہیے، اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے، چونکہ عام طور پر انسان کی نماز میں جو سستی ہوتی ہے، جو نماز چھوٹتی ہے، اس کی وجہ یا تو انسان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، یا انسان کا مال و دولت ہے، یا انسان بیوی بچوں کی فکر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز میں سستی ہو گئی، یا انسان اپنے مال و دولت کے کمانے کی فکر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نماز میں سستی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس آدمی نے ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز چھوٹ گئی، تو گویا اس کے اہل و عیال بھی چلے گئے اور اس کا مال و دولت بھی جاتا رہا، اتنا بڑا اس کا گویا نقصان ہوا۔ یعنی جتنا ان چیزوں کے جانے پر صدمہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس انسان کو افسوس اور صدمہ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی ہے سب سے پہلے اپنی، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی، کہ کس طرح وہ ایک مستقل نمازی بن جائیں اور نماز کے عادی بن جائیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، سب حضرات اس بات کا عزم کریں کہ 5 وقت باجماعت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔